نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی مفید عمل ہے۔ اتنا مفید عمل ہے کہ جب آپ یہ کریں گے اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ یہ عمل اتنا خاص عمل، اتنا مجرب عمل جو آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت مبارکہ ہے جہاں سے قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں اتنے بے شمار فائدے ہیں، حکمت ہے اس سورت مبارکہ میں، تمام بیماریوں کا علاج ہے اس سورت مبارکہ میں، اور حاجتیں پوری کرنے والا عمل ہے اس سورت مبارکہ میں۔ یہ سورت مبارکہ ایسی صورت مبارکہ ہے کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے اندر جتنے بھی راز ہیں ان رازوں کی یہ کلے دار صورت مبارکہ ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی تو شیطان اتنا رویا، اتنا چیخو پکار کی، یہاں تک کہ اس نے لوہے کے راڈوں کے ساتھ خود کو مارا۔ یہ اتنی مفید صورت ہے۔ ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں ہیں یہ تمام صورتوں کے برابر صورت ہے، لیکن اس صورت کے برابر کوئی بھی صورت نہیں۔ یہ اتنی مفید صورت، اتنی فائدہ مند صورت، اور آج کا عمل بھی سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کی تمام حاجتوں کو پوری فرمائے۔ یہ عمل بذات خود میں نے کیا ہے۔ جب مجھے کوئی حاجت پیش آئی میں نے یہ عمل کیا، اللہ رب العزت نے میری حاجت پوری کی۔ آپ بھی یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ یہ عمل آپ نے تہجد کے وقت اٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے تہجد کے نوافل ادا کر لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے ہیں۔ وہ اس طریقے سے پڑھنے ہیں، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بعد سلام آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا غفور یا رحیم، یہ اللہ رب العزت کے آپ نے نام 101 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سر سجدے سے اٹھا لینا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے، درود ابراہیم۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ ہی سورۃ الفاتحہ بمام بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، جس حاجت کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، آپ نے رو رو کر عرض کرنی ہے، رو کے آپ نہ التجا کرنی ہے، مقصد بیان کرنا ہے۔ دعا کی قبولیت کا یقین یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں وہ دعا کی قبولیت ہوتی ہے، لہٰذا گر گرا کر رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ میں اپنی ہر ویڈیو میں ایک التجا آپ سے کرتا ہوں
کہ خدارا نماز قائم کریں، نماز بہترین ذریعہ ہے نجات کا، نماز دین کا ستون ہے، نبی المحترم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قائم کریں۔ اور جب یہ عمل کریں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت دیں، نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔